معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے 4 ایسے نبی جو آج تک زندہ ہیں۔ مختلف روایات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں 4 ایسے معتبر انبیاء کرام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ 4 نبیوں کو اللہ پاک نے کہاں رکھا ہوا ہے اور وہ کب تک زندہ رہیں گے۔ ناظرین گرامی، پہلے نبی جن کو اللہ پاک نے موت نہیں دی اور جن کا ہمیشہ زندہ رہنے کا ذکر اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کیا ہے، وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ لوگ یہودی قوم سے تھے، ان کی دینی کتاب میں لکھا تھا کہ اللہ کے ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا۔ اس ڈر سے یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ یہودیوں کو اللہ کے دین کا حکم دیتے رہے پر ان کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہوتی۔ جب آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے اور جہالت پر ہی ڈٹے رہیں گے، تو ایک دن آپ نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ آپ میں سے کون اللہ کے دین پر ایمان لائے گا۔ ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ باقی لوگوں نے دعوت دین کو قبول نہ کیا اور یہودی ہی رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کا پکا منصوبہ بنا لیا۔ انہوں نے ایک طوطیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ جب طوطیانوس آپ علیہ السلام کے پاس جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف لے گیا۔ جب آپ آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ سے ہوئی۔ آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے فرمایا، اماں جان اب ہم روزے قیامت ہی ملیں گے۔ جب آپ کو زمین سے اٹھایا گیا تو آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو آپ کو بدلی کے ذریعے آسمان پر لے گئے، پر یہودی باہر کھڑے طوطیانوس کا انتظار کر رہے تھے کہ کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر کے باہر آئے گا۔ کافی دیر کے بعد وہ سارے آپ علیہ السلام کے گھر گئے۔ انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ آپ علیہ السلام جیسا تھا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، پر یہ تو ہمارا بھیجا ہوا طوطیانوس ہے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت زیادہ یہودیوں کا قتل ہوا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے۔ آپ علیہ السلام سلیب کو توڑیں گے، دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، تقریباً 7 برس تک دنیا میں زندگی بسر کر کے اللہ کے دین کو عام کریں گے۔ آپ کو مدینے کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، دوسرے نبی جن کو اللہ پاک نے ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہوئی ہے وہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں تشریف لائیں گے جب دجال جاہلیت پھیلانے کے لیے نمودار ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی بادشاہ سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی، تو اس نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگل میں جا کر رہنے لگے، جہاں ان کو کوئی بھی ڈھونڈ نہ سکا۔ آپ کو گزر ایک آب حیات کے چشمے سے ہوا۔ اس چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کے تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے۔ کچھ روایت میں ہے کہ جو بندہ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس بلیہ بن ملکان اور اس کے آباء و اجداد کا نام یاد رکھے گا تو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہوں پر موجود ہے۔ تفسیر مرحلی میں مرکوز ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک پہاڑی سے ہوا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس پہاڑی کے اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سفید پوش بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس نے مجھے دیکھا اور کہا، اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ حضرت انس نے ہاں میں جواب دیا۔ اس بندے نے کہا کہ میرا سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا کہ حضرت الیاس آپ کو ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس کا پیغام آپ کو دیا۔
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम मुझे साथ लेकर वहां चले गए। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो मैं पीछे हट गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम काफी देर तक आपस में बातचीत करते रहे। अल्लाह की तरफ से आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने मुझे भी पास बुला लिया। हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो मैंने देखा एक सफेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आया और वो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आया तो हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। कुछ उलमा ने लिखा है कि हजरत खिजर और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हर रमजान शरीफ में बैतुल मुकद्दस में तशरीफ लाते हैं और रोजे रखते हैं। हज के मौका पर हज अदा करते हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों नबी अलैहिस्सलाम बर और बैर में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करते हैं। चौथे नबी जो अभी तक जिंदा हैं वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे जिंदा होने की रिवायत मिलती है। कुरान मजीद की सूरह मरियम की आयत 56-57 में आपका जिक्र इस तरह मिलता है, वो एक नेक परहेजगार इंसान और नबी थे। शबे महराज के मौका पर चौथे आसमान पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का छठे आसमान पर होने का भी जिक्र मिलता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन की सैरो सियाहत के साथ साथ अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे। आप कपड़ों की सिलाई करते जाते और अल्लाह का जिक्र बुलंद करते जाते थे। जब शाम होती तो आपकी नेकियां बेतहाशा हो जाती। जमीन पर रहने वाले इंसानों से सबसे ज्यादा नेकियां आपकी अल्लाह के यहाँ शुमार होती। आपको जिंदा आसमान की तरफ उठा लिया गया था, पर आपने मौत के फरिश्ते से कहा कि मुझे मौत का मजा चखना है। आपके कहने पर मौत के फरिश्ते ने आपकी जान निकाल ली और फिर अल्लाह के हुक्म से आपको जिंदा कर दिया गया। आपने फरिश्तों से दरखास्त की कि मैं दोजख को देखना चाहता हूँ। फिर आपको दोजख दिखाई गई। फिर आपने जन्नत की सैर करने का कहा। आपके कहने पर आपको जन्नत में दाखिल किया गया। जन्नत देखने के बाद आपने फैसला किया कि मैं यहाँ ही रहना पसंद करूंगा। फरिश्ते ने आपको कहा कि आप अपने मकाम की तरफ जाओ। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से फरिश्ते को हुक्म मिला कि इदरीस अलैहिस्सलाम को यहाँ ही रहने दिया जाए। अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए।